على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ایک زندگی دنیا کی زندگی ہے اور ایک وہ زندگی ہے جو آخرت والی زندگی ہے. آخرت والی جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی. اور دنیا کی جو زندگی ہے وہ چند دنوں کی ہے. آخرت والی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اب اس زندگی میں اور آخرت والی زندگی میں دونوں زندگی یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. دنیاوی زندگی میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں، اور دنیاوی زندگی میں ہی وہ چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا، لاکھوں کروڑوں سال گزرنے کے باوجود وہ چیز اپنے مقصد پر لگی ہوئی ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو بنایا اور جس مقصد کے لیے بنایا آج تک آسمان اسی مقصد کے لیے چل رہا ہے. زمین کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا آج تک زمین اسی مقصد کے تحت چل رہی ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ جتنی مخلوقات ہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیدا فرمایا آج تک وہ مخلوق، یہ تمام کی تمام مخلوقات اسی مقصد کے تحت چل رہی ہیں. سورج کا کام ہے دنیا کو اجالا کرنا، دنیا میں روشنی پہنچانا، اندھیروں کو ختم کرنا، تاریکیوں کو ختم کرنا، اور آج تک سورج اسی کام پر لگا ہے. چاند کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا آج تک چاند اپنے مقصد پر لگا ہے. یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ ساری کی ساری چیزیں آج تک اسی مقصد کے تحت چل رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بنایا، اور اسے بھی ایک مقصد دیا، اسے بھی ایک مقصد دیا. وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا. وہ مقصد ہے اللہ کے دین کو بلند کرنا، وہ مقصد ہے اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانا. وہ مقصد ہے، یہ محنت ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، اللہ کے دین کے لیے مجاہدے کرنا. یہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بنایا. لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کا مقصد مختلف ہو گیا. جو چیزیں ہماری ضرورت کی تھی ان چیزوں کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا، اور جو چیزیں ہماری مقصد کے لیے تھی ان چیزوں کو ہم نے ضرورت بنا لیا. سارے معاملے کو ہم نے الٹ دیا. کچھ لوگ، دنیا کا ایک طبقہ وہ ہے، انسانی دنیا کا ایک طبقہ وہ ہے جو زندگی کو اور اسباب اور وسائل
دنیاوی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چل رہا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو آخرت والی زندگی کو، اللہ کی رضا والے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ یہ انسانوں کے دو طبقے ہو گئے، انسانوں کے دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دنیاوی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چل رہا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو آخرت والی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ اور جو لوگ دنیاوی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، کھانے کمانے کو، کاروبار اور معیشت کو، تجارت کو، بزنس کو، اور اہل و عیال کو، گھر بار کو، انہی چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ دنیاوی زندگی میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت والی زندگی میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلیں گے، کھانا کمانا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، دکانداری کرنا، کھیتی باڑی کرنا، اور اپنے اہل و عیال تک سمٹ جانا، اپنے گھر والوں، بیوی بال بچوں تک اپنی زندگی کو سمیٹ لینا، بس زیادہ سے زیادہ اپنے بینک بیلنس کو بنانا، پیسوں کو بنانا، مال کو بڑھانا، اور اچھے سے اچھے مکانات کو بنانا، اچھی سی اچھی گاڑی پہ گھومنا پھرنا، ان چیزوں کو جو لوگ اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلیں گے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلیں گے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو تھوڑا سا حصہ دے دیں گے، ہم انہیں ٹکڑے دے دیں گے۔ جس طرح ایک انسان کتوں کی آگے ٹکڑے پھینکتا ہے، اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت، اسباب اور وسائل، ان چیزوں میں سے تھوڑا سا حصہ ہم اسے دے دیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور ایسے لوگوں کا آخرت والی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت کی نعمتوں سے وہ محروم کر دیے جائیں گے، اللہ کی رضا سے وہ محروم کر دیے جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی رضا اور قرب سے ایسے لوگ محروم کر دیے جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے دور کر دیے جائیں گے۔ ہاں، یہ وہی لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں اپنی زندگی کا مقصد دنیاوی ساز و سامان کو بنا کر چل رہے تھے، اور انسانی دنیا کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو آخرت والی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلتے ہیں، اللہ کی رضا کو وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاشتے ہیں، اور اللہ کی رضا والے وہ کاموں میں لگتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اور ہر لمحہ ان کی نگاہ میں آخرت والی زندگی ہوتی ہے، ہر لمحہ اپنے ہر عمل میں، ہر کام میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے اس عمل سے اور ہمارے اس کام سے ہمیں آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ انسانوں کا دوسرا طبقہ ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک مجمع ہمارے سامنے ہے، ہم سب اپنی زندگی میں غور و فکر کریں، ہم سب اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں کہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا تھا، آج کیا اسی مقصد کے تحت ہم چل رہے ہیں؟ ہم کس طبقے میں ہیں؟ اس طبقے میں ہیں جو آخرت کی نعمتوں سے محروم ہونے والے ہیں، یا پھر اس دوسرے طبقے میں ہیں جو آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے والے ہیں؟
اور اس دوسرے طبقے کے بارے میں جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنی کتاب میں جو فرمایا ہے من کان یرید حرث الآخرہ، کہ جو لوگ آخرت والی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلیں گے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر چلیں گے، ایسے لوگوں کے بارے اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ، کہ جو لوگ آخرت کی کھیتی کے طلبگار ہوں گے، آخرت والی زندگی کو مقصد بنا کر چلیں گے، نزد لہ فی حرثہ، فرماتے ہیں کہ ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، ہم ان کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے، دنیاوی زندگی میں انہیں لطف اور امن و سکون عطا کریں گے، راحت و آرام عطا کریں گے، اور دنیاوی نعمتوں سے بھی اسے نوازیں گے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت والی زندگی میں بھی ہم انہیں خوش کر دیں گے، اتنا نوازیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت والی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے انسانوں کا یہ دو طبقہ آ گیا ہے، ہمارے سامنے انسانوں کا دو طبقہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو دنیاوی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چل رہا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو آخرت والی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم غور و فکر کریں کہ ہم کس طبقے میں ہیں۔ بہت واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھنا آ جائے گی کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو نہیں بنایا بلکہ دنیا کو بنا لیا ہے۔ صبح ہوئی دنیا کی فکر، شام ہو رہی ہے دنیا کی فکر، رات ہو رہی ہے دنیا کی فکر، چل رہے ہیں دنیا کی فکر، ٹہل رہے ہیں دنیا کی فکر، ہر وقت بیوی بال بچوں کے ساتھ ہے دنیا کی فکر، ہر وقت بس دنیا کی فکر میں ہم مبتلا ہیں۔ بہت صاف طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے، زیادہ کوئی الجھنے نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ ہر ساتھی، ہر عزیز یہاں جو بیٹھے ہیں وہ غور و فکر کر لے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کس کو بنا رکھا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت والی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے محنت کرتے ہیں، ہاں پھر ان لوگوں میں دو طبقے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں بھی دو طبقے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے، ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے جو پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کرتا، پورے طور پر اپنی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں کرتا ہے، اپنی پوری کی پوری زندگی وہ اس دین کے تابع نہیں کرتا ہے جس دین کو لے کر اور جس شریعت کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، کبھی نمازیں پڑھی کبھی نمازیں چھوڑ دی، کبھی نمازیں پڑھی کبھی نمازیں چھوڑ دی، کبھی اللہ کی رضا والے کام کیے کبھی چھوڑ دیے، کبھی صدقہ خیرات کیا کبھی چھوڑ دیے، کبھی روزے رکھے کبھی چھوڑ دیے، کبھی زکوٰۃ ادا کی کبھی چھوڑ دیے، کبھی آخرت والے کام کیے کبھی چھوڑ دیے، نمازیں پڑھتے پڑھتے کبھی چھوڑ دی، ذرا سی مصروفیت بڑھی نمازیں چھوٹ گئی، مسجد سے تعلق ختم ہو گیا، مسجد سے دوری بن گئی، اب پھر ہم کب آئیں گے، وہ جمعہ کے دن آ جائیں گے۔ تو یہ پہلا طبقہ ہے ان انسانوں کا جو آخرت والی زندگی کے بارے میں ذرا فکر کرتے ہیں، ذرا فکر کرتے ہیں۔
ایسے لوگ کل قیامت کے دن پورے کے پورے طور پر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے کوئی وعدے نہیں، وہ اللہ کی نعمتوں سے پورے طور پر فائدہ اٹھانے والے نہیں۔ ان کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ ان کے حساب و کتاب کو دیکھا جائے، ان کے اعمال کو دیکھا جائے، ان کی عبادتوں کو دیکھا جائے، اور ان کے زندگی بھر کے جو کارنامے ہیں انہیں لایا جائے سامنے۔ اور جب حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، اعمال نامے جب تولے جائیں گے، جب ہماری عبادتیں تولی جائیں گی، اور جب ہمارے اعمال نامے میں کمی ہوگی، عبادتوں میں کمی پائی جائے گی کہ اس نے زندگی بھر دنیا کے لیے زیادہ محنت کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محنت نہیں کی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام بہت تھوڑے ہیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام بہت زیادہ ہیں، تو ان کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ انہیں رکھو عذاب میں، انہیں رکھو جہنم میں، وہاں سزائیں دی جائیں گی، وہاں جب معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا پھر انہیں نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ طبقہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ لوگ بھی ایسے اس طرح کے لوگ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور انسانوں کا جو آخرت والی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلتے ہیں، ان انسانوں میں جو دوسرا طبقہ وہ ہے، جو اپنی زندگی کو پورے طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیتے ہیں، پورے کے پورے طور پر، خوشی ہو یا غم ہو، آفتیں ہوں یا مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں یا پریشانی ہو، ہر لمحے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھتے ہیں، ہر لمحہ، ہر مقام پر، ہر محاذ پر، ہر شعبے میں، چاہے وہ گھر پہ ہو، چاہے وہ اپنے دوستوں میں ہو، چاہے وہ بازاروں میں ہو، چاہے وہ کھیتوں میں ہو، چاہے وہ کمپنیوں میں ہو، چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، ان کے سامنے بس اللہ اور اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں وہ یہی سوچتے ہیں کہ میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہے، ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، اور اس دوسرے طبقے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جو مطالبہ اللہ نے کیا تھا کہ اے ایمان والو، وہ ایمان والوں سے مطالبہ تھا، وہ مسلمانوں سے مطالبہ تھا، وہ کلمہ پڑھنے والوں سے مطالبہ تھا، وہ اللہ کو ماننے والوں سے مطالبہ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں سے مطالبہ تھا۔ کیا مطالبہ تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے طور پر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور یہ جو انسانوں کا دوسرا طبقہ تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دی۔ پھر اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوں گے جنہوں نے خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھا اور اللہ کو سامنے رکھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غم کے موقع پر بھی اللہ کو سامنے رکھا، یہ وہ لوگ تھے جو آفتوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے تھے، پریشان حال تھے۔ ہاں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موقع پر اللہ کو سامنے رکھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ وہ لوگ چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، ہر وہ قسم کے لوگ، بشرط کہ وہ ایمان والے ہوں
اور جنہوں نے ایمان کی تقاضوں کو پورا کیا، اللہ کو سامنے رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا، ایسے لوگوں کے بارے اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم انہیں ایک بہترین زندگی عطا کریں گے، خوشحالی زندگی عطا کریں گے، پرسکون زندگی عطا کریں گے، امن و راحت والی زندگی عطا کریں گے۔ وہ غریب ہوں گے ہاں لیکن خوشحال ہوں گے، وہ غریب ہوں گے لیکن سکون اور اطمینان سے ہوں گے، وہ تنگ دست اور فقیر ہوں گے لیکن ان کی زندگی میں آرام ہوگا، سکون ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ ہم آخرت والی زندگی کو سامنے رکھیں۔ ہمیں مر جانا ہے، ہمیں مٹ جانا ہے، ہمیں فنا ہو جانا ہے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام ختم ہو جائے گا، ہماری دولت ختم ہو جائے گی، ہماری شہرت ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ہی تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن آخرت والی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اور جو لوگ آخرت والی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آخرت کی نعمتوں سے اسے مالا مال کر دیں گے، اور صرف آخرت والی نعمتیں نہیں بلکہ دنیاوی نعمتیں بھی ہم انہیں نوازیں گے، ہم انہیں عطا کریں گے، دنیاوی زندگی میں ہم امن اور سکون عطا کریں گے۔ آج انسان راحت کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، امن اور راحت کے لیے تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، پوری کی پوری امت پریشان ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کو رکھا، سکون کو رکھا، راحت کو رکھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے یہ چیزیں رکھی دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔